أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين۔ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکة مبارکا وہدی للعالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ جسے چادر پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے حضور ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام عزیز بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا جو موضوع گفتگو ہے وہ ہے بیت اللہ شریف کی عظمت و شان اور حج کرنے والے حاجیوں کی فضیلت اور کعبۃ اللہ کی چند ایک تاریخی باتیں جو معلومات کے طور پہ پیش کرو۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اس سال جتنے بھی لوگ حج کرنے کو پوری ہوئے زمین سے پہنچ چکے ہیں یا پہنچیں گے، پہنچ رہے ہیں، رواں دواں، اللہ سب کا اس سال کا حج قبول فرمائے، اگلے سال تک اللہ مہلت دے، ہم خوش نصیبوں کو بھی حج کی سعادت اللہ نصیب فرمائے۔ چوتھے پارے میں سے ایک آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے عبادت کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، وہ ہے جو مکہ میں ہے، مبارکا وہدی للعالمین، برکت والا ہے اور سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ سارے جہان والوں کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ اس روئے زمین پر سب سے پہلی جو عمارت تعمیر کی گئی اسے بیت اللہ شریف کہتے ہیں۔ بیت اللہ شریف کو ام القریٰ بھی کہا جاتا ہے، زمین کی ماں، یہ بھی بیت اللہ شریف کو کہا جاتا ہے۔
کیونکہ زمین کو جب اللہ نے پیدا فرمایا تو اس زمین کا آغاز جہاں بیت اللہ اس وقت موجود ہے وہاں سے اس کا آغاز ہوا، وہاں سے یہ پھیلنا شروع ہوئی، اسی لیے اسے ام القرى کہا جاتا ہے، زمین کی ماں کہا جاتا ہے بیت اللہ شریف کو۔ بیت اللہ شریف سب سے پہلے اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے اللہ نے اسے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے اس کو تعبیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام جو عرش کے نیچے 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، وہاں طواف کیا کرتے، عبادت کیا کرتے۔ جب وہ زمین پر آئے تو انہوں نے کہا یا اللہ یہاں مجھے فرشتوں کی آوازیں سنائی نہیں دیتی، تو پھر اللہ پاک نے حضرت جبریل کی ذریعے سے جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے اس بیت اللہ شریف کو تعبیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد حضرت آدم کے بیٹے جناب حضرت شیش علیہ السلام نے اس کو تعبیر فرمائی۔ پھر حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جناب حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسے تعبیر فرمایا، جس کا قرآن پاک میں بھی ذکر ہے۔ اور پھر اس کے بعد قوم عمالقہ نے اس کو بیت اللہ شریف کو تعبیر فرمایا۔ پھر اس کے بعد ایک قوم جرہم انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر حضور کے جد امجد قصہ یہ انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر آپ کے دادا جناب حضرت عبد المطلب نے بھی اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر قریش نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر جناب حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کو تعمیر فرمایا۔ پھر حجاج بن یوسف نے اسے تعمیر کروایا، اس کی مرمت کروائی۔ پھر آخر میں جو اب تک یعنی وہ سلسلہ چل رہا ہے، سلطان مراد ترکی کا ایک بادشاہ گزرا ہے جسے سلطان مراد رابع کہا جاتا ہے، اس نے اس کو تعمیر فرمایا۔ یعنی یہ تقریباً کوئی 10-12 دفعہ بیت اللہ شریف مختلف مراحل میں سے گزر کے تعمیر کیا ہے ہوتا رہا ہے۔ یعنی یہ منہدم ہو جاتا، یا جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان آیا اس میں یہ بھی چھپ گیا تھا، پھر اسے جو ہے وہ تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا۔ بہرحال جس تعمیر کا اہتمام کے ساتھ اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے وہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر ہے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعمیر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس کو تعمیر کرو، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا، اور اس میں مختلف پہاڑوں سے پتھر لے کر اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پہاڑ ہرا سے پتھر لیے گئے، طور سینا سے پتھر لیے گئے، اور کئی جبل لبنان سے پتھر لیے گئے، اس کو تعمیر کیا گیا۔ اور یہ جو مقام ابراہیم ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم مبارک ہے، نقش ہے، یہ اور حجر اسود، یہ دونوں پتھر اللہ پاک نے جنت سے اتارے ہیں۔ کہاں سے اتارے؟ جنت سے اتارے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر لاتے اور جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں کو اوپر رکھتے، حضرت اسماعیل علیہ السلام گارا دیتے، جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی کیا کرتے؟ تعمیر فرماتے۔ اللہ اکبر۔ تو یوں جیسے جیسے تعمیر بڑھتی گئی تو پھر اس کی عمارت کا جو ڈھانچہ ہے وہ بھی اونچا ہوتا گیا، تو جس کی وجہ سے پھر مشکل ہونے لگی تو اللہ پاک نے ایک پتھر بھیجا کہ آپ اس کے اوپر کھڑے ہو جائیے
آپ جیسے جیسے تعمیر بڑھاتے جائیں گے یہ پتھر اسی طرح تعمیر کے حساب سے اوپر ہوتا جائے گا۔ تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جب اس کی تعمیر فرما رہے تھے تو چاروں طرف جو تعمیر ہوتی تھی تو چاروں طرف وہ ایک ہی دعا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، یا اللہ تو ہم سے یہ ہماری خدمت قبول فرما۔ اللہ اکبر، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور تو جاننے والا بھی ہے۔ پھر اللہ پاک نے اس تعمیر کو ایسا قبول فرمایا کہ تعمیر ہونے کے بعد اللہ نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ لوگ تیرا کے حج کریں گے۔ اگر اس میں کمی بھی ہوئی تو میں اس کمی کو فرشتے بھیج کے پورا کروں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو یہاں ایک بڑی پیاری بات بتاتا ہوں۔ جب قریش نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا نا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ جب تعمیر حجر اسود کے نصب ہونے کے مقام تک پہنچی تو قریش میں آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ قریش میں آپس میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ ایک قبیلہ کہنے لگا ہم تم سے عزت والے، حجر اسود ہم رکھیں گے۔ دوسرا کہنے لگا ہم رکھیں گے۔ تیسرا کہنے لگا ہم رکھیں گے۔ اس وقت جو ان کے ہاں سب سے زیادہ معزز اور محترم جانے جاتے تھے ان کے پاس یہ معاملہ پہنچا۔ انہوں نے کہا ایسا کرو، جب صبح تم لوگ اٹھو جو سب سے پہلے حرم میں داخل ہو اسی کو تم اپنا منصب بنا لو، وہ جو فیصلہ کر دے وہی فیصلہ تمہارا۔ سب اتفاق ہو گیا۔ جب صبح اٹھے تو دیکھا سب سے پہلے میرے اور آپ کے آقا جو ہے وہ مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ انہوں نے کہا یہ تو صادق ہیں، یہ امین ہے، ہم انہی کو اپنا بڑا بناتے ہیں۔ آپ کے پاس آئے، سارا معاملہ عرض کیا، آپ نے اپنی کملی اتاری یا آپ نے ایک چادر منگوائی، بچھایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے بیت اللہ شریف کو، اپنا حجر اسود کو اس کپڑے میں رکھا۔ ایک گروہ سے کہا تم اس کونے سے پکڑ لو، دوسرے سے کہا اس سے پکڑ لو، تیسرے سے کہا اس کونے سے پکڑ لو، چوتھے گروہ سے کہا اس تم جو ہے وہ کونے سے پکڑ لو۔ سب نے وہ کپڑا پکڑا، سرکار آگے چلے، سرکار نے فرمایا اسے لے آؤ۔ اللہ اکبر، جیسے ہی حجر اسود کے مقام پر جہاں نصب ہونا تھا وہاں پہنچے، سرکار نے اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھایا اور حجر اسود کے مقام پہ اسے نصب فرما دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے حجر اسود کو یہ بھی، اور حجر اسود کے بارے میں آتا ہے کہ یہ جب جنت سے اتارا گیا تو یہ سفید کلر تھا۔ اس کا کلر کیا تھا؟ سفید تھا۔ اس کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ جب بندہ اس کو جو ہے وہ بوسہ دیتا ہے یا استلام کرتا ہے تو یہ بندے کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اپنے اندر کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے۔ صوفیاء فرماتے ہیں، اولیاء فرماتے ہیں، عارفین فرماتے ہیں کہ جو بندہ حجر اسود کو بوسہ دے دے، جیسا بھی اس پہ جادو ہو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ جو ایک دفعہ حجر اسود کو بوسہ دے دے زندگی میں کبھی اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جتنی ہو سکے قدر کر لو، اس کو بوسے دے لو، اس کی زیارت کر لو، کیونکہ جو چیز جہاں سے آئی ہے قیامت کے قریب قائم ہونے سے پہلے وہ چیز وہاں لوٹا دی جائے گی، کیونکہ مقام ابراہیم اور حجر اسود جنت سے آئے ہیں، تو لہذا قیامت قریب ہونے کے قریب ان کو واپس جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو بیت اللہ شریف کئی بار تعمیر ہوا، صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر نہیں، کئی بار تعمیر ہوا، اللہ اکبر۔ اما اب آپ دیکھتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی جو عمارت بنی ہوئی ہے وہ چھوٹی سی دیوار ہے جس کو حتیم کہتے ہیں، جس کو کیا کہتے ہیں؟ حتیم۔ آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی میں، جنہوں نے دیکھا ہے، حرم عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے، یہ دیکھا ہے نا کہ اس کے بیت اللہ شریف کے ساتھ ایک چار دیواری سی نظر آتی ہے، چھوٹی سی، یہ بھی دراصل بیت اللہ کا حصہ ہے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ سرکار مجھے حتیم میں لے گئے، سرکار نے فرمایا یہاں نماز پڑھ لو، یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے۔ قریش نے جب اسے تعمیر کیا تو ان کے پاس دولت کم تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اس چار دیواری کو چھوڑ دیا اور اس کو مکمل کر دیا۔ اللہ نے یہ چھڑوانے کی بھی حکمت رکھی۔ آج بادشاہوں کے لیے بیت اللہ کھلتا ہے اور وہ چار دیواری میں غریب بھی جا کے نماز پڑھ لیتا ہے۔ اللہ کی یہ منشا تھی کہ غریب بھی آئے، اس کا دل بھی کرے، جو حتیم میں نماز پڑھ لے گا وہ بھی ایسے ہے جیسے اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے، وہ بھی ایسی ہے جیسے اس نے بیت اللہ میں نماز پڑھی ہے۔ اب ہمارے سامنے مکہ شریف کا نام آتا ہے، بیت اللہ شریف تو ہمارے سامنے یہ نام ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے اور کئی نام ہیں۔ ایک نام اس کا ہے بیت العتیق، مکہ شریف کا ایک نام بیت العتیق بھی ہے، اور ایک نام اس کا بیت الحرام بھی ہے، عزت والا گھر، اور ایک نام اس کا البلد یہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا البلد الامین بھی ہے، امن والا شہر، اور اس کا ایک نام المامون بھی ہے، محفوظ جگہ، اور اس کا ایک نام ام القرى بھی ہے، بستیوں کی ماں، اور اس کا نام ایک العرش بھی ہے، تخت و شاہی، اور اس کا نام القادس پاک جگہ بھی ہے، اور اس کا نام ایک الراس بھی ہے، سر رازداروں کی جگہ، اور ایک اس کا نام البینہ بھی ہے، بنیاد یعنی زمین کی بنیاد اسی جگہ تھی، ایک نام اس کا یہ بھی ہے، اور ایک نام اس کا الکعبہ بھی ہے، کیونکہ یہ چاروں طرف سے چکور ہے اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ کعبہ چاروں طرف سے چکور ہے اس لیے اس کو کعبہ کہتے ہیں۔ اور اس کا ایک نام بکہ بھی ہے، بکہ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں لوگ بار بار لوٹ کے آتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بکہ۔ للذی ببکہ، اللہ نے قرآن میں بکہ فرمایا، اللہ اکبر، مکہ بھی استعمال ہوا۔ اسی طرح ایک اس کی جگہ النساسا بھی ہے، بے آب و گیا، یعنی ایک وقت ایسا تھا یہاں زندگی انسان تو کیا چرند پرند بھی نہیں ہوتے تھے، یہ تو اللہ نے حضرت اسماعیل کو بھیج کر اس شہر کو اللہ نے وہ عظمتیں عطا فرمائی، اور پھر وہ شانیں، وہ عظمتیں جو اللہ نے اپنے محبوب کی ولادت سے اس شہر کو عطا فرمائی ہیں، اب قیامت تک ان عظمتوں کو کوئی آدمی نیچا نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں تھی، آج دنیا کا ہر پانی وہاں موجود ہے۔ جہاں کوئی کھانے پینے کی چیزوں کے نام و نشان تک نہیں تھا، آج دنیا کا کوئی ایسا پھل نہیں جو مکہ شریف میں نہ پایا جاتا۔ ہر پھل، ہر نعمت اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ پر جو ہے وہ ایسی عظمتیں، ایسی شانیں جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ تو اس کے کئی نام مفسرین کرام نے بیان فرمائے ہیں۔ بیت اللہ شریف اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کو یہ جگہ بڑی محبوب تھی، بیت اللہ سے بڑی محبت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم جب آپ نے فتح مکہ فرمایا، اس کے بعد جب آپ سرکار تشریف لے گئے تو آپ بیت اللہ شریف کو اپنی باہوں میں لے کے محبت کا اظہار فرماتے کہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، اگر یہاں کے رہنے والے مجھے پریشان نہ کرتے اور میرا رب مجھے ہجرت کا حکم نہ دیتا
تو اے بیت اللہ مجھے تجھ سے اتنی محبت ہے میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. اللہ اکبر اللہ اکبر. میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا. یہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس حضور کے چچا زاد بھائی ہیں اور حضور کے صحابی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر روز دن اور رات میں 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پہ نازل فرماتا ہے. کتنی؟ 120 رحمتیں بیت اللہ شریف پہ نازل ہوتی ہیں اترتی ہیں. ان میں سے 60 رحمتیں اللہ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو اس گھر کا طواف کر رہے ہوتے ہیں. جو بیت اللہ شریف کا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ طواف کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی وہ 60 رحمتیں صرف طواف کرنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور 40 رحمتیں اللہ اس گھر میں نماز پڑھنے والوں کو عطا فرماتا ہے اور 20 رحمتیں صرف اللہ ان لوگوں کو دیتا ہے جو اور کچھ بھی نہیں کر رہے, جو صرف اپنی آنکھیں بیت اللہ پہ جمائے بیٹھے. اللہ ان کو دیکھنے پر بھی 20 رحمتیں عطا فرماتا ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور بیت اللہ شریف کو دیکھ کر جب پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگی جائے جائز اللہ اس دعا کو قبول فرماتا ہے. اللہ اکبر. اور صحابہ تابعین فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنے والا ایسے ہے اس کے گناہ ایسے جھڑ رہے ہیں جیسے پت جھڑ کے موسم میں کسی ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا جائے پتے ہلتے گرتے ہیں زمین پہ. اسی طرح صرف بیت اللہ کو دیکھنے والے کے گناہ ایسے جھڑ رہے ہوتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑ رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اور میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بیت اللہ شریف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ خود اندازہ لگائیے وہ کتنی بابرکت جگہ ہوگی کہ جہاں پر حجاج کرام جا کے اس کا طواف کرتے ہیں, اس کی زیارت کرتے ہیں, وہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آپ یہاں ایک جمعہ پڑھیں گے ایک جمعہ کا ثواب ہے, لیکن اگر آپ یہی جمعہ حرم شریف میں پڑھیں تو 1,00,000 جمعوں کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ. اس گھر کی کیا شان ہے. اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا, کعبے کی رونق کعبے کا منظر. اب یہ اے سی کی ٹھنڈی ہواؤں میں آپ کا عشق ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. ٹھنڈی ہوا اس لیے تاکہ آپ عشق مصطفیٰ کی گرمی اپنے اندر پیدا کریں. جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ چلایا ہے. ایمان ہمیشہ گرم رہنا چاہیے, ایمان ٹھنڈا نہیں پڑنا چاہیے. روح ہمیشہ اس کے مصطفیٰ میں جو ہے وہ گرمی میں رہنی چاہیے. سارے کہہ دو کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر اللہ اکبر. تیرے حرم کی کیا بات مولا, تیرے کرم کی کیا بات مولا. تا عمر لکھ دے آنا مقدر, تا عمر لکھ دے آنا مقدر. اللہ اکبر. سارے بول دیں جو ابھی تک بھی منہ اپنا بند رکھے ہوئے, اللہ اکبر کہنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے, اللہ اکبر کہنے سے روح پاک ہوتی ہے, اللہ اکبر کہنے سے اللہ نیکیاں عطا فرماتا ہے,
اللہ اکبر کہنے سے اللہ بندے کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، اللہ اکبر کہنے سے انسان کی زبان پاک ہوتی ہے، دل پاک ہوتا ہے، خیالات پاک ہوتے ہیں، انسان کا ظاہر پاک ہوتا ہے، باطن پاک ہوتا ہے، دل گناہوں کی وجہ سے میلا ہو جائے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے ذکر میں تمہارے دلوں کا اطمینان ہے، تو پتہ چلا اللہ اللہ کرنے سے اللہ دلوں کی بے اطمینانی دور فرماتا ہے، دلوں کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ ہر چیز میلی ہو جاتی ہے، دل میلا ہو جائے، 7 سمندر سے بھی بندہ نہا لے، دل صاف نہیں ہوتا۔ دل صاف تبھی ہوگا یا ذکر خدا کرے گا، یا ذکر مصطفیٰ کرے گا، یا ماں باپ کے چہرے کی زیارت کرے گا، کسی اللہ والے کی نظروں میں کسی کا دل آئے گا، یا قرآن کی تلاوت کرے گا، یا سجدے میں جا کے آنسو بہائے گا، اللہ دل کو صاف کر دے گا۔ اللہ اللہ کرنے سے دل میں اجالا ہوتا ہے۔ سارے کہہ دو اللہ اکبر، اور بلند سے اللہ اکبر۔ حمد خدا سے پر ہے زبان میں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذان، بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، بلند سے اللہ اکبر۔ آئیے میرے ساتھ تلبیہ کہیے اس وقت مکہ کی بابرکت فضائیں لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے جو ہے وہ گونج رہی ہے، مکہ میں بھی اور مدینہ میں اور اس کے قرب و جوار میں بھی یہی صدائیں گونج رہی ہیں۔ ہم اس سال جا تو نہیں رہے لیکن ہمارے دل میں تڑپ تو ہے نا کہ یا اللہ اگر ہمیں موقع ملے تو ہم بھی یہی صدائیں کہتے ہوئے چلیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حجر اسود مقام ابراہیم اور رکن یمانی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیمتی پتھروں میں سے ہے۔ یہ کیا ہے؟ قیمتی پتھروں میں سے ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مقام ابراہیم اور حجر اسود میں یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے، یہ تاثیر رکھی ہے، یہ جب جنت سے اتارے گئے تھے تو یہ سفید تھے، روشن تھے، اللہ نے ان کی روشنی بند کر دی ہے، اللہ نے ان کی روشنی بند کر دی ہے۔ اگر اللہ ان کی روشنی بند نہ کرتا تو ان دونوں پتھروں کی روشنی سے مشرق اور مغرب روشن ہو جاتے، مشرق اور مغرب کیا ہو جاتے؟ روشن ہو جاتے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، جب قریب حجر اسود کے پہنچے کہنے لگے کہ میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو تجھے اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے اپنے آقا کو تجھے چومتے ہوئے دیکھا ہے، تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ جب یہ بات حضرت علی کے کانوں میں پہنچی تو حضرت علی نے حضرت عمر کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، آپ نے فرمایا بھائی ایسا نہیں ہے، یہ نفع بھی دیتا ہے نقصان بھی دیتا ہے، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے جس نے حجر اسود کا بوسہ لیا، جس نے حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے استعلام کر کے طواف شروع کیا، اللہ اکبر، قیامت کے دن اللہ اس حجر اسود کو آنکھیں دے گا، زبان دے گا، پاؤں دے گا، یہ چل کے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا۔ جس نے اس کی محبت میں بوسہ دیا ہوگا یہ ان کی رب کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا، اللہ اس کی وجہ سے ان کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ مجھے پھر کہنے دیجئے اگر جنت سے آیا ہوا پتھر
اس کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ گناہوں کو اپنے اندر لے لیتا ہے۔ پھر بتاؤ جو حضرت انسان ہے جسے نسبت ہے اللہ سے، اللہ والا کہلاتا ہے، بتاؤ اس انسان کے اندر اللہ نے کتنی تاثیر رکھی ہوگی۔ ارے پتھر اتنی برکت والا ہے، بتاؤ محمد عربی کا غلام کتنی برکت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اگر پتھر شفاعت کریں گے تو اللہ والے بھی شفاعت کریں گے کہ انہوں نے بھی ہماری خدمت کی تھی۔ اللہ اکبر۔ میں ڈبے پیروں کی بات نہیں کر رہا، میں عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں، میں خواجہ غریب نواز کی بات کر رہا ہوں، بابا فرید کی بات کر رہا ہوں، جو ان کے راستے میں چلنے والے آج کے دور میں بھی اللہ والے ہیں۔ میں ان حضرات کی بات کر کے سعادت پا رہا ہوں۔ ارے ان کے نالین اٹھانا بھی اپنے لیے سعادت مندی سمجھو۔ جس طرح حجر اسود تک پہنچ نہیں سکتے، صرف اشارہ کر دو اللہ برکتیں عطا فرما دیتا ہے، اسی طرح اللہ والے کی زیارت کر لینے سے بھی اللہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو بیت اللہ ہے یہ قیامت کے دن محشر میں لایا جائے گا، اور جو لوگ جن لوگوں نے اس کا حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، طواف کیا ہوگا، اسے چوما ہوگا، اس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھا ہوگا، یہ سارے لوگ اس کے غلاف سے لپٹے ہوں گے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ جن لوگوں نے اس کی عزت کی ہوگی، اس کی قدر کی ہوگی، جن کے دلوں میں اس کی محبت ہوگی، اللہ پاک انہیں بھی اس کے ساتھ انہیں بھی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ حضور نے فرمایا یہ جو عمرہ ہے یہ حج اصغر ہے، اور یہ جو حج ہے یہ حج اکبر ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں جو جمعے والے دن حج آئے وہ حج اکبر ہے۔ حج اکبر کوئی الگ سے نہیں، بلکہ سرکار نے جو حج فرمایا تھا وہ جمعہ کے دن تھا، اس لیے جو سرکار نے حج فرمایا اسی کو حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اب جو حج جمعہ کے دن آئے حضور کی نسبت سے اسے حج اکبر کہا جاتا ہے، اسے حج اکبر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے حجر اسود جو ہے اس کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے اتارا گیا ہے، یہ جنت سے بھیجا گیا ہے۔ اس کے اندر یہ تاثیر ہے کہ جب کوئی آدمی اسے استعلام کرتا ہے یا اسے بوسہ دیتا ہے تو یہ بندے کے گناہوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے، اپنے اندر کیا کر لیتا ہے؟ جذب کر لیتا ہے۔ انسان کی بیماریاں میں نے تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ بزرگ فرماتے ہیں جس بندے پر جادو ہو، کتنا شدید جادو ہو، وہ جا کے حجر اسود کو چوم لے اس کا جادو ختم ہو جاتا ہے، اور جو ایک دفعہ حجر اسود کا بوسہ لے لے اس پہ زندگی میں کوئی جادوگر جادو کر ہی نہیں سکتا، اس پہ جادو ہو ہی نہیں سکتا۔ جب عمرے پر جاؤ کوشش کرو، اللہ ہم سب کو عمرے کی سعادت نصیب فرمائے، کوشش کرو کہ بیت اللہ شریف کے جو ہے وہ دیواروں میں نصب جو حجر اسود ہے آپ اس کا بوسہ لینے کی کوشش فرمائیں۔ اگر نہیں لے سکتے تو دور سے استعلام کر دیں یا اپنی لاٹھی فضا میں اس کی طرف بلند کر لے تو اللہ وہ بوسہ دینے کی برکتیں آپ کو عطا فرما دے گا، وہ آپ کو کیا کر دے گا؟ عطا فرما دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں بیت اللہ شریف کے اندر نماز پڑھنا چاہتی ہوں، تو سرکار نے انہیں لیا اور وہ جو حتیم ہے بیت اللہ کے پاس دیوار ہے چھوٹی سی اس میں داخل کر کے فرمایا عائشہ یہاں 2 رکعت پڑھ لو، تم نے یہاں جو 2 رکعت پڑھے ایسے سمجھو تم نے بیت اللہ میں 2 رکعت ادا کر لی ہے، کیونکہ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہی تھا۔ قریش کے پاس مال ختم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے اس کی تعمیر یہیں روک دی تھی، اور اس حصے کو انہوں نے تعمیر کر کے بیت اللہ شریف کی عمارت بنا دی تھی۔ یہ بھی بیت اللہ کا حصہ ہے، پہلے یہ بھی بیت اللہ کی جو ہے وہ اس میں شامل تھا، تعمیرات میں شامل تھا، اب وہ بچ گیا۔ اب کیونکہ بادشاہوں کے لیے بڑے بڑے لوگوں کے لیے دروازے کھلتے ہیں، غریبوں کے لیے تو نہیں کھلتے،
تو اللہ کی مرضی منشا یہ تھی کہ میرے گھر میں فقیر بھی آئیں گے، غریب بھی آئیں گے، مفلس بھی آئیں گے، کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے قرآن داریوں میں ٹکٹ نکلیں گے، وہ آئیں گے، ان کے دل میں بھی تو چاہت ہوگی کہ کاش ہم بھی اندر جا کے نماز پڑھتے، تو ان کے لیے یہ حتیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی منشا سے چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ غریب بھی آ کے بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنے کی اپنی خواہش پوری کر سکے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اللہ حج قبول کر لے، جس کا اللہ عمرہ قبول کر لے، اس کی جزا کیا ہے، اس کا انعام کیا ہے اللہ پاک کی بارگاہ سے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، وہ ایسے ماں کے پیٹ سے کیا ہوا ہے، پیدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیت اللہ شریف میں صرف بیٹھ جانا بھی عبادت ہے، صرف بیٹھے رہنا بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے اس بیت اللہ کو سمت قبلہ بنانے کے بعد وہ عظمت دی کہ جو بندہ ایک نماز پڑھ لے اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے، 1,00,000 نمازوں کے برابر کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اتنی شان والا ہے وہ بیت اللہ۔ جو وہاں ایک قرآن پاک ختم کرے 1,00,000 قرآن پاک کے ختم کا ثواب اللہ عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جو وہاں ایک رمضان شریف گزار لے اللہ اسے 1,00,000 رمضان المبارک کے برابر کا اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ شان ہے بیت اللہ کی۔ اللہ اکبر۔ ارے جنہوں نے یہ شانیں دی ہیں، ارے جس کو شانیں ملی ہیں اس کی یہ شان ہے، جو شانیں دینے والے ہیں، جو رب سے شانیں لانے والے ہیں، اس میرے اور آپ کے آقا کی ذات میں کتنی اللہ نے عظمتیں برکتیں رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اپنے اندر بیت اللہ شریف کا جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر بیت اللہ شریف کا، زیارت کا، حج عمرہ کا تڑپ پیدا رکھیں، اپنے اندر جذبہ پیدا کریں، اپنے اندر ایک اشتیاق پیدا کریں کہ کاش اللہ ہمیں بھی اس در کی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کو تعمیر کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ اعلان کیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حیران ہوئے، یا اللہ ہر طرف چاروں طرف پہاڑ ہے، ہر طرف جو ہے وہ ایک سنسان سی جگہ ہے، ویرانہ ہے، میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم جو تم سے کہہ رہے ہیں وہ کرو، آواز لگانا تمہارا کام ہے، قیامت تک آنے والوں کی روحوں تک، ماں کے پیٹوں میں پرورش پانے والوں تک تمہاری آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی کہ آؤ اس اللہ کے گھر کی طرف اس کا طواف کرو، یہاں کے اللہ کی عبادت کرو، صفا مروہ کی سعی کرو۔ جب بلایا نا، اللہ اکبر، تو محدثین فرماتے ہیں اللہ نے قیامت تک آنے والی روحوں تک بھی یہ آواز سنوائی، اور جس نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا اور جتنی بار لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگائی، اللہ نے اتنی بار بیت اللہ کا حج ان کا مقدر فرما دیا، اتنی بار ان کا کیا ہے، حج کیا کر دیا ہے، مقدر فرما دیا ہے۔ تو اس لیے یہ تلبیہ کی آوازیں لگاتے رہا کریں کہ کیا پتا کسی اللہ والے کی آواز سے ہماری بھی آواز مل جائے اور اللہ اس کے صدقے ہمیں بھی بیت اللہ کا سفر نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ شریف اور مدینہ شریف ان دونوں حرموں میں آ کے مرا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری شفاعت کے مستحق یہی لوگ ہوں گے، سب سے پہلے یہی لوگ اٹھیں گے اور یہی لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے، محشر میں جمع ہوں گے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مکہ اور مدینہ شریف میں آ کر مرے گا وہ عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ وہاں تو صبح و شام اللہ کی رحمتیں برس رہی ہے، وہاں پر مرنے والے کو کیا، اللہ اکبر، حدیث پاک میں آتا ہے جو سفر میں یعنی عمرہ کرنے گیا مر گیا، حج کرنے گیا فوت ہو گیا، تو جو بندہ عمرہ کرنے گیا فوت ہو گیا، قیامت تک ہر سال عمرے کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ جو حج کے دوران فوت ہو گیا ہر سال اس کے نامہ اعمال میں حج کا ثواب قیامت تک لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ مرنا تو ہے،
کیا ہی اچھا ہے کہ اللہ حج عمرہ کے دوران موت عطا فرمائے، سرکار کے جو ہے وہ آستان پر ہماری تکبیریں پڑھی جائیں، وہیں پر ہمیں غسل دیا جائے اور وہیں سے ہمارا جنازہ اٹھے اور سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں اللہ ہمیں دفن ہونے کی جگہ عطا فرما دے۔ جو جس حال میں مرے گا اٹھے گا بھی اسی حال میں، سبز گنبد کو تک تک کے مرے گا، جب اٹھے گا تو سامنے کملی والے کا دیدار ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ سعادت والی موت اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے فضائل بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ ایک تو اللہ ہماری یہ چھوٹی سی نوکری قبول فرمائے، اور مکہ اور مدینہ شریف کی باتیں کرنے کی برکت سے اللہ ہماری ان ترستی ہوئی آنکھوں کو سبز گنبد بھی دکھائے اور بیت اللہ شریف کے جلوے بھی اللہ دکھائے۔ کہہ دو نا آمین۔ اور قافلے جا رہے ہیں حج کو، اللہ اکبر، پورے پاکستان سے پوری دنیا سے قافلے جا رہے ہیں، جہاز بھر بھر کے جا رہے ہیں۔ دعا کرو، ہمارے پاس اتنے مالی مسائل تو نہیں، لیکن جو حقیقی مسبب الاسباب ہے اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ بیت اللہ اور مکہ شریف، بیت اللہ شریف اور مدینہ شریف کی باتیں اس لیے چھیڑی ہے تاکہ ہمیں بھی اللہ اپنے حرم کی اور اپنے محبوب کے حرم کی حاضری نصیب فرما دے، اللہ ان کے در کی حاضری نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو کیا ہی شاعر نے کیا خوب کہا، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ سب کہیے، میرا دل مجھ سے پہلے جا۔ دل تو یہ کہہ رہا ہے کہ آنکھیں بند کرے، جب کھولیں تو سامنے سبز گنبد کے جلوے نظر آئے۔ یہی آپ کا بھی دل کہتا ہے نا کہ ایسا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ الٹی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، اور وہ کہتے ہیں نظریں بند کریں اور دیدار ہو جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ سارے کہہ دیجئے، مدینے سے بلاوا، آنکھیں بند کر کے کہیں کہ سرکار نے بس اب بلا لیا ہے، مدینے سے بلاوا۔ سارے کہتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں جو یہ کہ بلاوا آ رہا ہے، اللہ کرے سچ میں بلاوا آ جائے۔ مدینے سے بلاوا رہا ہے، نظر کیا سبز گنبد آ رہا ہے کہ دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے، کہ دل کا رنگ بدلا جا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا۔ اے مکہ اور مدینہ شریف کی طرف جانے والے، مجھے نہیں لے جا سکتا، چلو میرا دل ہی لے جا۔ جب سرکار کے روضے پہ سنہری جالیوں کے سامنے پہنچنا تو مجھ غلام کا دل پیش کر دینا کہ یا رسول اللہ، ہمارے دل و جان آپ کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، مدینے کیوں اکیلا جا رہا ہے، مدینے کیوں اکیلا جا، مدینے کیوں اکیلا جا۔ اللہ کرے کہ قافلے کی صورت میں طیبہ مسجد سے ہمارا بھی مدینہ شریف کی طرف سفر ہو۔ اس سال جو لوگ حج کر رہے ہیں، اللہ ان کے حج قبول فرمائے۔ اگلے سال ہمیں بھی خوش نصیبوں میں جگہ عطا فرمائے، خوش نصیبوں کے ناموں میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے۔ اللہ کریم آپ سب کو دونوں جہاں کی عزتیں، عظمتیں، برکتیں نصیب فرمائے۔ چند بات کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ عالم بنو یا علم سیکھنے والے طالب علم بنو، یا علمی گفتگو کو کان لگا کر سننے والے بنو۔